بیٹے آپ نے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، تھوڑا سا انتظار نہیں کیا؟ کیا اللہ پر بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ زبردست فیصلہ کرے گا؟ تھوڑا انتظار کرو، پھر وہی پرانی باتیں، پھر وہی اپنا وہ جو بار بار وہی چیزیں لا رہے ہو۔ یہ باتیں تو ہو چکی ہیں پہلے اوپر ساری۔ معجزات اللہ کا فعل ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا معجزات کے معجزہ دکھا کے اللہ نے شرک کروا لیا۔ اور اگر عیسائی کہیں کہ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اتنی قدرت والا اللہ تعالیٰ، تو مان لو گے؟ یہ معجزہ نہیں ہوگا، یہ کفر ہوگا۔ تو یہ کون سا معجزہ ہے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کر دیا جی، اور اللہ نے سجدہ کرا کے معجزہ دکھا دیا جی؟ وہ کچھ تو اپنی عقل سے کام لو، کچھ ذرا برابر بھی۔ اصل میں شرک جو ہوتا ہے نا، یہ عقل کو معاف کر دیتا ہے بالکل، عقل پھر وہاں نہیں رہتی جہاں شرک آتا ہے۔ تو اسی لیے جہنمی کہیں گے کاش اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا، کاش کسی کی سنی ہوتی۔ سورہ الملک کے اندر نہ آپ کسی کی سنتے ہیں، آپ کی جماعت نے تو سننے کے دروازے، یہ پتہ نہیں کس طرح آپ نے ہمت کر کے آپ نے یہ بات چیت کا راستہ کھولا ہے، ورنہ آپ کے والد صاحب عبداللہ عمر دورانی کو جب پتہ چلے گا تو وہ تو آپ کی اچھی خاصی کلاس لیں گے، کیونکہ آپ کی جماعت کا تو یہ موقف ہے کہ بات نہیں کرو ان لوگوں سے۔ وہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ اس بندے کی طرح جو خودکشی کرنے کے لیے اندر سے کنڈی لگا لیتا، اس کو کون بچائے گا؟ یہ کس کی سنت ہے ذرا دیکھیے، بات چیت کا دروازہ بند ہے جی، کوئی بات چیت نہیں ہوگی جی، بتائیے یہ کیا نبی علیہ السلام کی سنت ہے یا مشرکین مکہ کی سنت ہے؟ اس پر بھی آپ غور، کسی ایک اینگل پر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جماعت کا عقیدہ بھی خراب ہے، طریقہ بھی خراب ہے، عمل بھی خراب ہے۔ اب وہ چیز نہیں رہی ہے، وہ مجاہدانہ انداز نہیں، اب مجاورانہ انداز ہے، اور بس دلائل سے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ جس طرح ابھی میں نے اوپر کہا کہ اگر آپ کو اپنے یقین ہے اپنے عقیدے کے اوپر، ذرا لگاؤ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ، انہوں نے تو لگایا آپ کے اوپر، تاکہ صاحب نے جواب دیا اللہ کی کتاب فتویٰ لگاتے، ہم تو نہیں لگاتے۔ تو یہی اہل حدیث کہتے ہیں نا، جب ان کو کہا جائے کہ اپنے اکابرین کے اوپر فتویٰ لگاؤ، وہ کہتے ہیں بس جی اللہ تعالیٰ جو کر لے ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے منہ سے نہیں نکل سکتا کہ وہ مشرک ہے۔ تو وہی آپ الفاظ آپ بول رہے ہیں، وہی انداز آپ لوگوں کا ہے۔ تو ہمارا تو یہی انداز نہیں ہے بھائی، ہمارا تو یہ ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ دیا ہے، نام لے کے انگلی رکھ کے کہ یہ ہیں وہ جو اللہ کی کتاب کے باغی گزرے ہیں۔ عمر بن لئی الخزائی کا نام لیا نبی علیہ السلام نے، اسی سنت کو تازہ کیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل کا نام لے کے، اور بالکل اسی طریقے کو آگے بڑھایا محمد حنیف بن عبداللطیف کا نام لے کے ہم نے لکھ دیا اپنے حبل اللہ کے اندر بھی ہر جگہ کہ اس نے اس مسلمانوں کی جماعت کے اندر شرک پھیلایا ہے، شرک کا انجیکشن دیا ہے، اور پھر آپ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اس طاغوت کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ کی کتاب کا فیصلہ سنیے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ ان طاغوتوں کو جو اپنا لیڈر بنائے، اپنا امیر بنائے، ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہیں، مالک فرماتا ہے کافر کر سکتا ہے، مشرک کر سکتا ہے، مومن نہیں کر سکتا ہے۔ اور وہ ان کو کیا کرتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات میں لے کے جاتے ہیں۔ یہی کچھ محمد حنیف نے کیا، نور آ چکا تھا، ہدایت آ چکی تھی، پوری طرح جماعت ایک موقف کے اوپر کی تھی، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کو نہیں ہوا ہے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، خارج از امکان ہے، یہ لکھا تھا عبد اللہ کے اندر کہ اگر کوئی یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، خارج از امکان ہے۔ خارج از امکان کے اوپر غور کر، امکان ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہ شاید ہوا ہو، تو دوسرا بندہ کہتا ہے خبردار یہ بات نہ کہنا، امکان بھی نہیں ہے۔ انبیاء کے بارے میں ایسا مت سوچو، جو خارج از امکان تھا وہ آج ان کا عین ایمان ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ جب اللہ پر بات چھوڑی جاتی ہے پھر خاموش ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔